السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز۔ میں سمیرہ مغل۔ بڑھتے ہیں علاقائی خبروں کی طرف۔ چترال بھر میں موسم بہار کی آمد پر ہر جگہ خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے اپنے باغیچوں اور گھروں میں بھی رنگ برنگے پھولوں کے پودے لگائے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف چترال میں ہر جگہ جنگلی پھول بھی پھیلے ہوئے ہیں، جس کی خوشبو نے پورے علاقے کو معطر کیا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندہ گل حماد فاروقی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، جو چترال کے خوبصورت نظاروں کے بارے میں ہمیں معلومات دیتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں چترال ٹون کے اوپر ایک خوبصورت باغ میں کھڑا ہوں، اور یہاں پہ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں سے پورے چترال شہر کا بآسانی نظارے کیا جا سکتے ہیں۔ اور اس باغ میں مختلف قسم کے پھول، بہت خوبصورت، بہت زبردست جاذب نظر پھول ہیں۔ ہر پودے میں مختلف رنگوں کے پھول، اور ہر پھول میں مختلف پتوں کے رنگوں کے پتے، اور یہاں پہ مطلب ہے کہ یہ پھول اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کے لیے مختلف قسم کے بلبلیں اور وغیرہ وہ بھی پروانے بھی آتے ہیں، اور اس کی خوشبو اتنی زبردست ہے کہ دور دور تک انسان کی دل و دماغ کو معطر کر دیتے ہیں۔ چترال ایک پرامن ضلع ہے، یہاں پہ لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں، یہاں پہ کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہے، چوری کا تو تصور ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ مگر بات آتی ہے سڑکوں پہ، زیادہ تر سیاح جو آتے ہیں تو ان کو ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ یہاں پہ سڑکیں خراب ہیں، اور ان کو بہت مشکل سے یہاں پہ آنا پڑتا ہے۔ اگر حکومتی ادارے ان سڑکوں پہ توجہ دیں اور چترال کی سڑکوں کو بہتر کریں تو یہ علاقہ بھی، یہاں بھی سیاحت فروغ پائے گا، اور سیاحت کی جب ترقی کرے گی تو یہ علاقہ بھی ترقی کر سکے گا۔ یہ لوگ انتہائی مہذب لوگ ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں کے لوگ پھولوں کے بہت شوقین ہیں۔ ہر جگہ پہ ان کو جہاں جگہ ملتی ہے تو وہ پھول لگاتے ہیں۔ خاص کر میں نے اکثر ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں پہ خواتین پھول لگا لیتی ہیں شوق سے۔ اگر ان کو گھر میں کوئی باغیچہ یا کوئی خالی زمین نہیں ملے تو وہ گھی کا کنستر یا دودھ کا ڈبہ یا کوئی خالی بالٹی اگر مل جائے، ان میں بھی مٹی ڈال کر اس پہ پھول لگا لیتے ہیں، اور ان کو دیواروں پہ سجا کر گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو یہاں کے لوگ جو ہیں، جب یہاں ٹورسٹ آتے ہیں تو یہاں کے لوگ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر لیں، اور یہاں مہمانوں کو جو سیاح آتے ہیں ان کو گھر جیسا ماحول مل جاتا ہے۔ تو یہاں کی جو لوگ ہیں یہ حکومتی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال سیاحت کے لیے بہت مشہور جگہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کیلاش کلچر ہے جو ہزاروں سالوں سے ہے، ہمارے پاس دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور ہے، اور یہاں پہ کاغلشت ہیں، یہاں پہ برغل میں واقعی کلچر ہے، ثقافت ہے، اور اس کے تہوار منائے جاتے ہیں۔ مگر راستوں کی خرابی کی وجہ سے زیادہ تر سیاح دوسری جگہوں میں جاتے ہیں اور یہاں آنے سے کتراتے ہیں۔ تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال کی سڑکوں کو بھی بہتر کیا جائے، ان پہ توجہ دی جائے، تاکہ یہ سڑکیں اگر بہتر ہوں گی، کسی بھی علاقے یا ملک کے لیے جو ترقی کا پہلا زینہ ہوتے ہیں وہ سڑک ہوتے ہیں۔ اگر جس ملک کی یا جس علاقے کی سڑکیں بہتر ہوگی تو وہ علاقہ ترقی کر لیتے ہیں، وہاں پہ آسانی سے آمد و رفت ہوتی ہے، یہاں پہ آسانی سے جو ٹرانسپورٹیشن ہے، سامان پہنچانا وغیرہ، کیونکہ یہاں پہ مختلف قسم کے ایسے پھل بھی ہیں، موسمی پھل، جو وہ سڑکیں بہتر نہ ہونے کی وجہ سے بر وقت بڑی منڈیوں میں نہیں پہنچتی، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل میں اگر مثال لوں تو یہاں اپر چترال میں بہترین قسم کے سیب ہے، یہاں پہ چیری بہترین قسم کے ہے، خوبانی زبردست قسم کا خوبانی ہے، یہاں پہ دیگر کئی پھل ہیں جو سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے بڑی منڈی شہروں کی منڈیوں میں نہیں پہنچتی، اور وہ غلط سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں اور زمینداروں کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں کے لوگ صوبائی اور وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال کی سڑکوں کو بہتر کیا جائے، تاکہ یہ علاقہ بھی، یہاں بھی سیاح بھی آئے، اور مقامی لوگوں کو ساتھ ساتھ سیاحوں کو بھی سفر کرنے میں دشواری کا سامنا نہ ہو، وہ خوشی خوشی آئے، خوشی خوشی جائے، اور یہاں کے پرامن اور خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو کر انجوائے کرے اور خوشی واپس جائے، اور سیاحت کی مد میں یہ علاقہ بھی ترقی کر سکے۔ جی